ہے جو زمین کے اندر دفن ہے, اور ایفرٹ وہ چیز ہے جو اس کو باہر نکال رہی. ویری سمپل. قسمت جتنی بھی زبردست ہے, خوش قسمتی کتنی ہی بڑی چیز ہے, جب تک آپ اس کے ساتھ ایفرٹ نہیں لگائیں گے وہ باہر نہیں آئے گی. ویری سمپل, یہ اتنی سی بات ہے. لہذا ان دونوں کو ساتھ جوڑ کے رکھنا بڑا ضروری ہے. ٹیلنٹ قدرت نے دے دیا, کامیاب اس ٹیلنٹ کو کرنا ہماری ذمہ داری. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں, اس کے بعد وہ بڑے بڑے کام ہیں جی, وہ آپ پہ کیوں توجہ دیتا رہے کہ یہ اس نے ناک نہیں صاف کی یا منہ نہیں دھویا اس نے. اللہ تعالیٰ کہ وہ بڑے بڑے کام ہیں, وہ چھوٹے کاموں میں نہیں پڑتا. اس نے بس آپ کو پیدا کر دیا, بھیج دیا, اس نے کہا جاؤ یار اب کچھ کام بھی کرو. باقی کام جو ہے نا وہ آپ نے کرنا, نہیں تو آپ کا ٹیلنٹ جو ہے یا آپ کی قسمت جو ہے وہ بغیر یوٹیلائز ہوئے ختم ہو جائے گی. سید خاور حسین فرام بی بی اے آنرز. ہے کہاں پہ یار آپ؟ سر ادھر کدھر ہے؟ میں ڈر گیا اللہ کا سب, پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی. کوشچن سر میرا یہ ہے کہ اگر پریورٹیز سمجھنا ہے, فار ایگزامپل سیٹسفیکشن مجھے ہوتی ہے کہ اسٹڈیز کرنا, ریڈنگ کرنا اور آگے کمیونیکیٹ کرنا. ویژن میرا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بننا ہے, سی ایس پی آفیسر ایز اے ڈی ایم جی. غلط ہے. اور تعلیم میں بزنس کی حاصل کر رہا ہوں. غلط ہے, سارا غلط, سمجھ نہیں آ رہا کہ سارا غلط. جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کریں. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیلنٹس کی شیپ چینج ہو سکتی ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں آپ کہ ماڈرن ویز ہیں. مثلا یہ تھا کہ میرے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ رائٹنگ کا تھا, میں بیسیکلی ایک شارٹ سٹوری رائٹر, یہ ایک ناولسٹ ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن پھر میں نے کہا یار یہ بڑا فضول سا لگتا ہے کہ جو شارٹ سٹوری رائٹر ہوتے ہیں نا ہمیشہ کرایہ مانگ کے کسی سے وہ جاتے ہیں, اور ان کی جیب میں موریاں ہوتی ہیں, اور بیوی بچے سارے ناراض ہوتے ہیں اس سے. ہر کہنا شاعر ہو گیا بالکل ساری اس ٹائپ کا نا. تو میں نے کہا یار اس کو شیپ چینج کرنی چاہیے, تو میں نے اس ٹیلنٹ کو کالم کی شکل دے دی ٹوٹل. تو اب ایک خوشحال مطمئن زبردست زندگی گزار رہا ہوں سر. تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا اس کا ہر دور میں ایک نئی یوٹیلائزیشن ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس کا نیا میڈیم نکال لیں اس ٹیلنٹ کے استعمال کا تو بڑا زبردست. یہ جتنے نئے گانے والے کتنے زبردست لڑکے ہیں. اب یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک عجیب و غریب قسم کے راگ ہوتے تھے, جب وہ بندہ گانا گاتا تھا تو خود بھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا اور سننے والوں کا بھی. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ماڈرن میوزک کے ساتھ انہوں نے اسی اقبال کی پوئٹری کو یا وہ پرانی پوئٹری یا میر خسرو کا کلام جو آج سے 400-500 سال پہلے یا 300 سال پہلے بنایا گیا تھا, اس کو انہوں نے ماڈرن میوزک کے ساتھ گایا انہوں نے. تو ایک نیا میڈیم انہوں نے تلاش کر لیا. اب یہ ہے کہ ان کی یوٹیلائزیشن ہوگی ساری. تو یہ ایک نیا طریقہ ہوتا ہے جو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ایک نیا میڈیم دیں آپ, تو یہ ہوگا کہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے, خوشحال بھی ہو جائیں گے, اور مزے سے زندگی بھی گزاریں گے, سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی. سر پھر ویژن کا کیا کیا جائے؟ ویژن دیکھو جی, اگر تو آپ کا ٹیلنٹ آپ کے ویژن کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ آپ کا پرسیپشن غلط ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہار نہیں ہونی چاہیے. جیسے وہ لڑکا ہے نا یہ سو رہا ہے, اٹھائے گا اس کو. آپ نے یار ڈائریکٹر بننا ہے, ڈائریکٹر سو نہیں سکتا, یاد رکھو. اچھا, تو یہ دیکھو اس نے اپنے ویژن کلیئر کر لیا. ویری سمپل. اب یہ اگر فرض کرو یہ ایک الگ ویژن میں جا رہا ہوتا, ٹیلنٹ کا دوسرا ہوتا تو یہ پھنس جاتا. یہی وہ کنفیوژن ہے جیسے میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں, جو میں اتنی دور سے آیا ہوں اس لیے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھیں اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. سیٹسفیکشن آپ کو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے گی کبھی بھی. آخر میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا, وہ بڑی مزیدار ہے. چلیے. ایکسکیوز می سر, میرا نام محمد علی ہے, ایم بی اے پروگرام سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, وہ صرف لیڈر تھے یا پالیٹکس تھے یا دونوں؟ لیڈر تھا. دیکھیں اس نے موبلائز کر لیا نا لوگوں کو سارا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, اس نے کہا لو میں بتاتا ہوں تمہیں ایشیا کا فخر ایشیا کیسے بننا ہے, اور سب سے تو اس نے ڈیسیژنز پورے ملک کے اپنے ہاتھ میں لے لیے, اور سب لوگ ان کے پیچھے بھاگ پڑے. لیڈر تھا ویسے, لیکن ڈیزاسٹر ان کے ساتھ بڑا غلط ہوا. جی سر میرا نام سمیرا ہے فرام میسکوم. سر میرا کوشچن ہے, شاید آپ کو تھوڑا سا فنی لگے, کہ آپ نے بتایا ہے آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ مجھے فنی لگے گا؟ سر میرا اندازہ ہے. نہیں تو فنی کویسچن کیوں کر رہی ہے, سیریس کویسچن کر رہی ہے. سر سیریس ہی ہے, لیکن میرے مائنڈ میں کنفیوژن ہے اس کے بارے میں. آپ نے بتایا کہ یہ جو 13 جو کوالٹیز ہوتی ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے سر. کافی سارے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ کافی سارے لوگ آپ نے بتایا کہ ان میں یہ کوالٹیز تھی, لیکن سر کچھ ہمارے ایسے لوگ گزرے جیسے لیلا مجنو, اس طرح کے جتنے بھی لوگ گزرے. ان کا پروفیشن تھا کوئی ہے؟ نہیں سر پروفیشن نہیں تھا. نہیں, آپ نے ٹیلنٹ کی بات بھی کی تھی ابھی. ٹیلنٹ ان کو کتنا اچھا لگا یہ دیکھ کے, آپ بڑی پاپولر ہیں ان میں. سر مطلب ہم انہیں کس کیٹیگری میں ہم انہیں کیٹیگرائز کریں کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ تھا, وہ ان کا, کیونکہ اتنا زیادہ ان کے اوپر جو لکھا گیا ہے, اتنا سب کچھ, انہیں ہم کس کیٹیگری میں کیٹیگرائز کریں؟ اچھا آپ علی, یہ لوگ آ رہے ہیں ان سے کوئی رات کو شام کے وقت سیشن میں بھی, اگر انوائٹ کرنا چاہیں اس بی بی کو.
اچھا ایسے ہے کہ شام کو ایک میرا سیشن ہے, یہ علی آپ کو بتائے گا, وہ ہے اس پہ لو اینڈ اسپرچولیٹی پہ, کہ بیسیکلی لو کیا چیز ہے اور اس کا اسپرچولیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایکسپلین کرنی ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے جو مطلب میں آپ کنفیوژن تو ہے ہم سب کے دماغ میں. تو یہ کیونکہ ایک سمپل سی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سارے جو جذبے ہوتے ہیں نا دنیا میں, وہ سب کے سب ہم دنیا سے لیتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے نفرت کیسے کرنی ہے, غصہ کیسے کرنا ہے. لیکن سر ابھی آپ نے بولا تھا کہ جو ہمارے جینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایموشنز کریٹ کرتے ہیں جو ہمارے صرف 15 ایموشنز نہیں, ہمارے جو 85% جو ہمارے جینز ہیں وہ ہماری فزیک کو طے کرتے ہیں. دماغ کا سائز کتنا ہونا چاہیے سب کے کامن ہوگا. ہارٹ نے کیسے پمپ کرنا ہے, ٹک 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 ٹک, سب کی ایک جیسی ٹک 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 کی آواز آئے گی ساری. ناک, آنکھ, وہ 85% وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں ہم سب میں. ایموشنز جو ہیں وہ ان 15% میں آتا ہے, جس میں سے 7.5% میں نے کہا تھا کہ آپ کی پرسنل لائف ہے جو آپ اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور 7.5% وہ جو آپ سوسائٹی میں پروفیشن کی شکل میں کرتے ہیں. وہ جو 7.5% اپنا ہے نا آپ کے ایموشنز جس میں آتے ہیں, وہ میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا آپ کے ساتھ. ویسے ایک ان کی بات کی چھوٹا سا کا جواب دے دوں اگر آپ مناسب سمجھیں. یہ جتنے ایموشنز ہوتے ہیں, جتنے ریئیکشنز ہوتے ہیں, ہم سمجھنا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہم سیکھتے ہیں نفرت کیسے کرنی ہے, ہنسنا کیسے ہے. لیکن ایک ایموشن ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں آسمان سے دے کے بھیجتا ہے, اور وہ ایموشن ہے محبت کا ایموشنز. یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ ایک جذبہ رکھ کے تو اس کو پیدا کرتا ہے. یہ واحد ایموشنز ہوتا ہے جو ہم آسمان سے لے کے زمین پر آتے ہیں. اب اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ محبت کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ اس کو دے کے زمین پہ بھیج دیتا ہے. ہم ساری زندگی کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ تلاش بیسیکلی اللہ کے ساتھ وہ رابطہ ہوتا ہے جس کو ہم دنیا میں تلاش کریں. کبھی پروفیشن میں کرتے ہیں, کبھی دوسرے لوگوں میں کرتے ہیں, کبھی دولت میں اس کو استعمال کرتے ہیں, کبھی ہم ریڈنگ میں, کبھی ہم میوزک میں تلاش کرتے ہیں. لیکن کسی بھی جگہ ہمیں ہماری روح مطمئن نہیں ہوتی. روح ہماری اس وقت مطمئن ہوتی ہے کہ جب ہماری اللہ اور انسان کے درمیان ایک ریلیشن محبت کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ہم بیسیکلی خدا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. جس دن ہمیں مل جاتا ہے ہماری روح مطمئن ہو جاتی ہے. تو یہ وہ جذبہ اللہ نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ زمین پہ جا کے مجھے تلاش کرتا رہے. تو جب ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ اس محبت کا تو یہ ایلیمنٹ ہے. لیکن ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے, تو ظاہر ہے میں نے 2-2.5 گھنٹے شام کو لگانے تھک جاؤں گا. جی اور بتائیے. سر نادیہ فرام بی ایس ایویشن. کہاں پہ آپ؟ جی سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈائریکشن, کیونکہ آلریڈی ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو ہوتا ہے, لیکن بات ہے ڈائریکشن کی. تو میں ڈائریکشن کے لیے تو آیا ہوں یہاں پہ. جی میں نے ڈائریکشن ہی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ روز کیا کام کرتے ہیں. جی کوئی ایک کام ہوگا لازمی روز کر رہے ہیں آپ. سر میں بکس ریڈنگ کرتی ہوں. دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی فیلڈ ہے. اس میں کس قسم کی بکس زیادہ پڑھتی ہیں آپ؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, جو بھی اچھے ٹاپکس پہ ہو. جیسے آپ کی میں نے بہت زیادہ پڑھی ہے 0 پوائنٹ. ٹھیک, بہت زیادہ کیسے پڑھی آپ نے؟ بس پڑھ لی وہ ایک بار ہی ہوتی تھی. آپ کی جتنے آڈیشنز اب تک آ چکے ہیں سر, مطلب ساری آپ نے, بٹ 6 پڑھی ہے آپ نے؟ سر 6 نہیں پڑھی, لیکن ساری نہ پڑھی نا پھر. سر لیکن آلموسٹ مطلب میں نے اس کو کیا. اب دیکھیے یہ جو ہے نا, تو بیسیکلی آپ کی فیلڈ جو وہ ہے لٹریچر ہے, کیونکہ آپ ایک کام ریگولر کر رہے ہیں. جب بھی آپ اس فیلڈ میں جائیں گی آپ سکسیزفل بھی ہو جائیں گی اور سیٹسفائڈ بھی ہو جائیں گی. سر نہیں, ٹیلنٹ کا مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ لٹریچر ہے تو میرا انٹرسٹ ہے, لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈائریکشن کیسے میں اپنے لیے اسپیسیفائڈ کروں گی کہ ہاں جی مجھے اس سائڈ پہ جانا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم کر لینا سب سے پہلے, تو وہ آپ کو خود ڈائریکشن دے دیتا, پھر وہ آپ کو ڈائریکشن لیس نہیں رہنے دیتا کبھی بھی. لیکن اگر آپ اس کو نگیٹ کرتی رہیں گی یا کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی ڈائریکشن نہیں دے گا. آپ کنفیوژن کا شکار. آج آپ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم کر لیں, آپ کو ایسے زبردست آپشنز ملیں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی یہ سوچ بھی میرے دماغ میں آ گئی. ہاں جی اب بتائیے, اس کے علاوہ کچھ جلدی یار میں ٹھیک. سر میرا نام محمد یوسف فرام MBA. اچھا جی, آپ نے ابھی بتایا کہ یہ لیڈر ہے جی, اس کی آواز دیکھیں. آپ نے ابھی بتایا کہ کبھی آرام نہ خود آرام بیٹھے ہوئے نہ کسی کو بیٹھنے دیا. آپ نے ابھی جو 13 پروفیشن بتائے ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں نے کچھ سلیکٹ کر لیے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ مطلب ایک بندے نے ایڈوکیٹ بننا ہے یا ایک بندے نے ٹیچر بننا ہے, ٹھیک ہے. وہ جاب کیوں نہیں حاصل کر پا رہا؟ وہ جاب مطلب اس کے اندر ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ اپنی منزل نہیں پا رہا.
تو اس کے لیے کیا اسے سوئچ آف کر دینا چاہیے اپنی جاب؟ یہ ہے نا لیڈر، میں نے صحیح کہا نا. تھینک یو سر. دیکھو جی، ہماری جتنی کوالٹیز ہیں نا، ہماری جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کو چھینا جا سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کی آنکھیں نکال سکتا ہے خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، قتل کر سکتا ہے آپ کو. آپ کی جو دولت ہے اس کو چھین سکتا ہے. آپ کے کپڑے لے کے کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے بڑے آرام سے، اور آپ کے گھر پہ قبضہ ہو سکتا ہے. آپ کی گاڑی، آپ کا موٹر سائیکل وہ چھین سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ آپ کا حق غصب کیا جا سکتا ہے. پولیس کر لے گی، اسٹیٹ کر لے گی، کورٹ کر لے گی، آپ کا جو طاقتور ہمسایہ وہ کر لے گا، آپ کا دوست کر لے گا، آپ کا رشتہ دار، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی ہر چیز پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، آپ سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ سے چھینا جا سکتا ہے، اور یہ وہ حق ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ حق نہیں چھین سکتی. اور وہ حق ہے محنت کرنے کا حق. محنت کرنے کا حق دنیا میں کوئی شخص کسی بندے سے نہیں چھین سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ نے کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنسسٹنسی، تسلسل. کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام میں نے روز 4 گھنٹے آرگنائز طریقے سے کرنا ہے، فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک، بہت جلد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ریزلٹس نکلتے نظر آئے ہیں پوری طور پہ. کوئی بھی ٹیلنٹ جو آپ نے محسوس کر لیا، مثلا گانا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آرگنائز کر کے روزانہ گانا ہے، تو آپ کو چند دنوں میں اس کے ریزلٹس نظر آ جائیں گے. کیونکہ یہ وہ حق ہے جو دنیا میں کوئی بندہ آپ سے نہیں چھین سکتا. مائک دو یار دوبارہ ان کو، لیڈر ہے یہ لیڈر ہے، ان کی کبھی تسلی نہیں ہوگی. آپ دیکھیے سر بیسکلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب تک مطلب ہم اپنی منزل کو اچیو نہیں کر پاتے تب تک ہمیں سوئچ آف کر دینی چاہیے اپنی، مطلب ڈی ٹریک ہو جائیں اپنے ٹیلنٹ سے، یا پھر ہم آج کے دور میں آج کے دور میں پھر ہم بے روزگار گھر بیٹھے رہیں. سر آپ کا نام کیا؟ یوسف. سر یوسف. دیکھو یوسف، مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسیٹسفائیڈ آدمی روزگار برسے روزگار بھی ہوگا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیٹسفیکشن جو ہے مین چیز ہے آپ کی زندگی میں، یہ ذہن میں رکھو. ہماری دنیا میں جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی ایفرٹس کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف 2 ہیں. 2 مقصد کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد ہمارا زندگی میں نہیں ہے جی. ایک خوشی حاصل کرنا، ہم جو کام بھی کرتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا سکون حاصل کرنا. ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ سکون اور خوشی ہے. یہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں تو اس کو ہم سیٹسفیکشن کہتے ہیں. سیٹسفیکشن یہ چیز ہوتی ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس بلینز روپیز آ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ اگر خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو وہ پیسہ تو عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ نیو یارک میں ایک بہت بڑی اسٹریٹ ہے، وال اسٹریٹ. یہ کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے کس نے کہا؟ دیکھیے اس کے اندر یہ اکانومی کا ٹیلنٹ ہے نا، وہ بول رہے ہیں. اچھا، وال اسٹریٹ جو ہے، وال اسٹریٹ میں دنیا کے بلینئرز ہیں، دنیا کے امیر ترین آدمی. دنیا میں ٹوٹل پیسے کتنے ہیں جی؟ ٹوٹل پیسے کتنے ہیں؟ $25 ٹریلین جو ہے نا پوری دنیا میں. $25 ٹریلین دنیا کی ٹوٹل اکانومی ہے. $25 ٹریلین، جس میں سے $18 ٹریلین جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہے، ٹھیک. اور ان میں سے سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کیا ہے؟ وال اسٹریٹ. اس کو وال اسٹریٹ کہتے ہیں نیو یارک میں، جس میں یہاں پہ بلینئرز ہیں سارے کے سارے. ان سے ایک سروے ہوا تھا 2005 میں، اور ان سب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کبھی خوشی کو محسوس کیا؟ 99% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی خوشی محسوس ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ نہیں یہ ہے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت ضروری نہیں کہ آپ کو خوش کرے، خوشی دے. جب آپ اپنے رائٹ ٹیلنٹ میں ہوں گے تو آپ کم پیسوں میں بے روزگار رہ کے بھی آپ کامیاب محسوس کریں گے، اپنے آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. اور یہی سیٹسفیکشن اور یہی آپ کا ٹیلنٹ جو ہے آپ کو مٹیریلی بھی کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور کرے گا. جتنے ایکٹر ہوتے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں نا، ان کی کہانیاں سنیں آپ تو پتہ چلتا ہے بڑی مزریبل لائف گزاری انہوں نے. جتنے رائٹرز ہیں مزریبل لائف گزاری، جتنے بزنس مین ہیں بہت مزریبل لائف گزاری.
اب کوشچن یہ ہے کہ اگر اتنی میزریز تھی تو وہ کیوں کام کرتے رہے؟ ایک